بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سیمینار ہے اس کا عنوان ہے دی کووڈ-19 اینڈ ہیلتھ ایشوز، اور پاکستان اورینٹل سوسائٹی آف ہیلتھ کیئر پروفیشنلز حکمت ونگ سے میں حکیم حبیب الرحمان جو ہے آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے جس عنوان پہ بات کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ ہے جی کہ کووڈ-19 اس کے جو اصول علاج ہے اور اس کا جو طبی جو علاج ہے وہ طب یونانی اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روشنی میں اس پہ کچھ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بات کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں جس میں تمام سامعین کے لیے جو ہے وہ علم میں اضافے کا باعث بنے اور بندہ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ تو شروع کرتے ہیں جی، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کسی بھی مرض کے متعلق جب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس مرض کی جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مختصر نظر ڈالی جاتی ہے کہ وہ مرض ہے کیا، اس کے اندر جو ہے وہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ زیادہ رسک فیکٹر پر ہیں، رسک لائن کے اوپر ہیں۔ جیسے یہ ساری چیزوں کے اوپر ڈاکٹر احمد بھٹی صاحب نے ساری بات کر لی ہے، اور جو ہے وہ کس ترتیب سے جسم کے اندر پھیلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دو وجوہات کی بنا پر ہم یہ سارے کو سکپ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک تو یہ پینڈیمک ہے اور تقریباً ان دنوں کے اندر 90% ہمارا جس بھی ٹائپ کا میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اوپر ساری جو ڈسکشن ہے وہ 90% کووڈ-19 کے بارے میں ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری بیسکس تقریباً ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ تو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو نہیں بھی پروفیشنلز عام لوگ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور پھر سیمینار کے حوالے سے اس کی پیتھوفیزیولوجی جتنی بھی ہے وہ محترم پروفیسر ڈاکٹر احمد بھٹی صاحب وہ اس کو سارے کو بیان کر چکے ہیں، تو اس کو ہم سکپ کریں گے اور آگے کی طرف چلیں گے جی۔ تو میرے ذمہ جو لگا تھا وہ تھا جی اصول علاج۔ تو طب کے اندر ہم کسی بھی جو ہے وہ مرض ہے تو اس کا جب اصول علاج بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے متاثرہ اعضاء کون کون سے ہیں، اور ان کی صحت کے لیے بحالی کے لیے ہم نے کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ سمٹمز کیا آ رہے ہیں، تو اس کے مطابق اصول علاج جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج کے لیے ادویات جو ہیں وہ ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی مرض کے اگر جیسے ہم ڈاکٹر احمد بھٹی صاحب نے ایک سلائیڈ ابھی شیئر کی جس کے اندر کے بہت سارے سمٹمز جو ہیں ہمیں مختلف کووڈ-19 پازیٹیو کے پیشنٹ جو ہیں مختلف سمٹمز کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو جب ہم طبی علاج کریں گے تو ان کے لیے ادویات جو ہیں وہ سب کی سب مختلف ہوں گی، اور سب کے ساتھ ایک ہی پیٹرن کی ہم جو ہے وہ دوائیاں استعمال نہیں کروا سکتے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر جو ادویات جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ دیکھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ کووڈ-19 جن کا پازیٹیو آ رہا ہے وہ 3 طرح کے ہمارے اعضاء ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جس کے اندر نمبر 1 جو ہے وہ ناک ہے، جس میں نیزل پولپس کا ایریا ہے، سائنسز کا ہے، اس میں ان کو سمٹمز آ سکتے ہیں، فلو آ سکتا ہے جو کہ جس کا جو ہے وہ کیرا جو ہے دماغ سے گرنے کا آ سکتا ہے، چھینکیں آ سکتی ہیں، اور سائنسز جو سائنسائٹس ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے امراض یہ نمبر 1 میں ہیں، اور نمبر 2 کے اندر ہے گلا، حلق، یہ جو ایریا ہے ہمارا لوزتین یعنی کہ ٹونسلز ہیں، اور تھائرائڈ تک کا ایریا، یہ سارا یہاں تک کے جو سمٹمز ہیں اس میں کھانسی ہے، اور نزلہ ایسا ہے کہ جو آپ کو حلق میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا ہو، کھانسی ایسی ہے جو گلے سے آ رہی ہے اور گلا خشک ہو رہا ہے، اور گلے، حلق اور ٹونسلز کی سویلنگ ہے، تو اس قسم کے جو سمٹمز آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ جو سمٹمز ہمارے پھیپھڑوں سے آ رہے ہیں، سانس کی نالی سے آ رہے ہیں، ہمیں کھانسی ایسی آ رہی ہے جو بلغم کے ساتھ ہے یا درد کے ساتھ ہے، جس میں جو چیسٹ کا ایریا ہے ہمارا وہاں پہ پسلیوں میں درد محسوس ہو رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، سانس کی تنگی محسوس ہو رہی ہے، اس قسم کے جو سمٹمز ہیں۔ تو جب ہم طبی اصول علاج کی بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پیشنٹ نے ہمیں کمپلینٹس کی ہیں وہ کون کون سے آرگن سے متعلق ہیں۔ تو جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ان جو ہے اعضاء
ان کی صحت کی بحالی کے لیے بھی وہ پلان جو ہے اس کے ساتھ ایڈ اپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ بات شروع میں ایک ضروری تھی. اس کے بعد پھر ہم اپنے اصول علاج کی طرف آتے ہیں. تو اصول علاج اس میں جی 4 پوائنٹس کے اوپر ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مریض کی قوت مدافعت کو بڑھا کر اس کی توانائی جو ہے جسم کی توانائی اس کو بحال کرنا. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہر بیماری جو ہے اس کی اصل برودت ہے. یعنی اب یہ برودت جو ہے یہ اصل میں قوت مدافعت ہے کہ قوت مدافعت کی کمی ہوگی تو ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی تو بالکل ہی ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ اس سے مراد ہے کہ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اوپر بتا دیا کہ ہر بیماری جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ برودت ہے جسم کی. یعنی اگر آپ کی امیون ڈیفیشینٹ ہے اگر آپ, تو ہر بیماری جو ہے جسم آپ کا آلریڈی تیار ہے اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصول علاج کے اندر کہ مریض کی قوت مدافعت کو بڑھا کر مریض کی توانائی کو بحال کرنا ہے. اور نمبر 2 کے اندر ہم جو ہے وہ کریں گے کہ جی کہ جراثیم کو ہلاک کر کے تخریبی عمل کو روکنا. تو یہ جو ہے پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو سمٹم کہاں سے آ رہے ہیں. اگر تو سمٹم ناک کے ایریے سے آ رہے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ وائرس اور بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے ہم طبی طور پر کچھ ادویات استعمال کرتے ہیں جو آئل کے اندر گھسا کر اور وہ ناک میں ٹپکائی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اگر سمٹم ہمیں گلے سے آ رہے ہیں تو ہم اسے پیشنٹ کو جو ہے وہ غرارے کرواتے ہیں مختلف ادویات کے. اور اگر سمٹمز ہمیں لنگس کی طرف سے آ رہے ہیں تو ہم مریض کو اسٹیم بھی دلواتے ہیں, اور پھر کھانے کے لیے بھی کچھ ادویات ہوتی ہیں جس سے ہم وہ مریض کی امیونٹی کو خاص طور پر یعنی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل پراپرٹیز والی جو دوائیاں ہیں ہم وہ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح تیسرے نمبر کے اوپر ہم جو اصول علاج کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جسم سے متعفن قسم کے رطوبات ان کا اخراج کرنا اور وہاں پر سوزش کا خاتمہ کرنا. جیسے اس پر ہم پہلے دوسرے لیکچر کے اندر جو اس کی پیتھو فزیولوجی کے اندر بات ہو چکی ہے, ڈاکٹر صاحب بات کر چکے ہیں کہ جس ایریے کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے وہ جون سا بھی ایریا متاثر ہو رہا ہے وہاں پر ہم سوزش دیکھ رہے ہیں یعنی سویلنگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم طب کے اندر 4 ایسی پراپرٹیز والی ادویات ہوتی ہیں جن کو ہم یہاں پر استعمال کرواتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو جو سب سے اہم ہے وہ ہے جی دافع تعفن پراپرٹیز والی دوائیں. دوسرے نمبر کے اوپر ایک پراپرٹی طب میں ادویات کی ذکر کی جاتی ہے جعلی. تو جعلی ادویات جو ہیں وہ استعمال کروائی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد محلل اورام پراپرٹیز والی اور منزج اورام. تو یہ 4 پراپرٹیز والی جو دوائیاں ہیں جو طبیب حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان والی کو ہم زیادہ پریفر کریں گے اور ان کو استعمال کروائیں گے. یہ تیسرے اپنے جو ہے جو ٹارگیٹ ہے ہمارا اصول علاج اس کو کور کرنے کے لیے. اور چوتھے نمبر کے اوپر جو متاثرہ اعضاء ہوئے ہیں ہمارے ان کی صحت کی بحالی کے لیے. جیسے کچھ دوائیوں کا ذکر ہومیوپیتھی کی کیٹیگری کے اندر بھی ہوا کہ کچھ دوائیاں خاص طور پر کچھ اعضاء کے لیے ٹونک کا کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ہم ان ادویات کو یہاں پر استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں مریض کی جو ہے نیوٹریشن کی کمی اس کو پورا کرنا ہوتا ہے اور مریض کو فزیکلی جو ہے ایکٹیو کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پر آپ کی لنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں مریض کو بریدنگ ایکسرسائزز وغیرہ اس کے ساتھ لے کر اکارڈنگ ٹو سمٹمس ہمیں اس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. جو ادویات ہم نے سلیکٹ کی ہیں اس کے لیے وہ 8 ہیں. یہ ہم نے جتنی بھی ادویات آپ کے ساتھ یہ جو شیئر کی ہیں یہ کوئی کمپوزیشن نہیں ہے, یہ مفرد دوائیاں ہیں. تو ان کو ہم نے 4 طرح کے پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے وہ چیک کیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ 8 کی 8 دوائیاں طب یونانی کے جتنے بھی ناک سے متعلقہ, سانس سے متعلقہ, گلے سے متعلقہ اور پھیپھڑوں سے متعلقہ جو امراض ہیں ان تمام امراض کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے یہ 8 ادویات جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں. اور نمبر 2 جسے مجھے شاید نمبر 1 پہ رکھنا چاہیے تھا وہ یہ کہ یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 8 دوائیوں کو جو ہے وہ سند حاصل ہے. اور نمبر 3 کہ ان 8 ادویات جو یہ 8 مفردات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں
ان کے اوپر بے شمار ریسرچ پیپرز انٹرنیٹ کے اوپر پڑے ہیں کہ یہ ساری کی ساری آپ کی سانس سے متعلقہ جو امراض ہیں ان کے اندر بہترین کام کر رہی ہیں. اور نمبر 4 کہ اس وقت ہم کووڈ-19 کے اندر جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ چائنا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ آئسولیشن کے اندر ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو ڈائٹ پلان جو کروایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو پازیٹیو کیسز ہیں ان کو جو ڈائٹ پلان یوز کروایا جا رہا ہے یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر. تو ہم نے وہ مختلف فورم سے اکٹھا کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تقریباً 8 چیزیں تمام اس وقت بھی کووڈ-19 کے جو پیشنٹس ہیں، جو پازیٹیو پیشنٹ ہیں، ان کے لیے علاج بھی کروایا جا رہا ہے. تو ہم ان 8 ادویات کو حفظ ما تقدم کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، اور پازیٹیو ہونے کی صورت کے اندر یہ نہ صرف آج رائج ہیں بلکہ یہ اس کو کئی ساری سندیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ حاصل ہیں. تو ایک مختصر نظر ان سب کے اوپر ڈالیں گے جی. سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہم نے جو رکھا ہے وہ ہے جی کست شیریں. کست شیریں جو ہے اس کو مختلف ناموں سے یہ جو ہے ہمیں ملتی ہے. کست شیریں کا نام بھی آتا ہے، اس میں کست الہندی کا نام بھی آتا ہے، کست البحری کا نام بھی آتا ہے، عود الہندی کا نام بھی آتا ہے، اور مارکیٹ میں پنسار سے یہ ہمیں عموماً کٹ کے نام سے، کٹ ہندی کے نام سے جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ جی ایک بچہ ہے، اسے سانس کے متعلق، گلے سے متعلق کوئی مرض تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ ان کا کوئی علاج کیا گیا جس میں گلے کو دبایا جاتا تھا. تو حضور کو پتہ چلا تو حضور بڑا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو تکلیف کیوں دیتے ہو جبکہ تمہارے پاس عود الہندی موجود ہے، اور جس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں ذات الجنب بھی ہے. اور ذات الجنب جو ہے وہ تمام اطباء کا اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے کہ یہ پھیپھڑوں کی مرض ہے، اور یہ اس میں نمونیا اور ٹی بی جیسی علامات ہوتی ہیں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کست شیریں جو ہے وہ پھیپھڑوں سے متعلق اور نمونیا جیسی علامات کی ایک دعا ہے، اور واضح الفاظ کے اندر ہمیں پتہ چل گیا، تو پھر اس سے بڑی سند جو ہے اس کے لیے کوئی اور نہیں رہتی ہے. اس کے اندر کچھ جو ہے وہ احادیث کا مطالعہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کا تھوڑا سا ہیر پھیر ہے. بخاری شریف کے اندر جتنی بھی روایات ہیں اس کے اندر نام جو ہے عود الہندی ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ کوئی اور چیز ہے، جبکہ دیگر احادیث کی جتنی بھی کتب ہیں ان کے اندر کست الہندی اور اس نام سے یہ آ رہی ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک اسی حدیث کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ عود الہندی جو ہے یہ اصل میں کست الہندی ہے. تو اس کا بھی یہ مطلب بعض لوگ اس کو عود الہندی کو کوئی اور دوا سمجھتے ہیں. اسی طرح طب یونانی کی چند کتب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چند اطباء ایسے ہیں کہ جو جنہوں نے مطلب کست شیریں جو ہے اس کی پراپرٹیز کے اندر لکھا ہے کہ یہ جی پھیپھڑوں کے لیے یہ مضر ہے دوا. تو یہ سب کا قول نہیں ہے لیکن چند لوگوں نے لکھا ہے. تو اس کے متعلق علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے جو اطباء ہیں جو یہ حدیث کے مقابلے میں اپنا جو ہے وہ یہ چیز بیان کرتے ہیں تو وہ اصل میں جاہل ہیں. تو ہمیں اصل میں جو کست شیریں ہیں اس وقت اس کے اوپر بے شمار انٹرنیٹ کے اوپر آپ ریسرچ پیپرز دیکھ سکتے ہیں کہ کست شیریں جو ہے وہ ایکیوٹ برونکائٹس ٹائپ کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ استعمال کروائی جا رہی ہے اور کافی کامیابی کے ساتھ. دوسرے نمبر کے اوپر جو دوائی ہے جی وہ ہے جی میتھی دانہ. میتھی دانہ جو ہے اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو استعمال کرو، اس کے استعمال سے شفا حاصل کرو. اس کے ایک اور روایت آتی ہے کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت جو ہے وہ منسوخ کی جاتی ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو میتھی کے فوائد کا پتہ چل جائے تو وہ اس کو سونے کے وزن میں تول کر خریدنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہ کریں. اور اس کے متعلق کچھ اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اطباء کا قول ہے، اور جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے. بہرحال یہ تبع تابعین کے دور سے کتابوں میں جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. تو اگر یہ اطباء کا بھی قول ہے
تو بھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میتھی کو نہ صرف خود استعمال کیا بلکہ پسند کیا، بلکہ صحابہ کو اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مرض ہو گیا، تو حضور صحابہ کرام نے ان کو جو کے دلیے کے اندر میتھی دانہ جو ہے وہ اس کی ایک غذا بنائی اور اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھلائی، تو وہ ٹھیک ہو گئے، ان کو وہ مرض جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے اور وہ نسخہ جو ہے حضور کے سامنے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسخہ استعمال کیا گیا، تو حضور نے اس نسخے کو بڑا پسند فرمایا اور اس میں میتھی دانہ جو ہے وہ اس کا میجر کمپوننٹ تھا۔ اسی طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ ڈائٹ پلان دیکھے جو کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، جس میں چائنا، پاکستان، یورپ اور کینیڈا وغیرہ کے ہم نے دیکھے، تو اس میں کاڈ لیور آئل کے کیپسول جو تھے وہ لوگوں کو استعمال کروائے جا رہے تھے، جبکہ میتھی دانہ کے متعلق بہت سارے ریسرچ پیپر موجود ہیں کہ یہ 99% اس کے جو کمپوننٹ ہیں وہ کاڈ لیور آئل جیسے ہی ہیں، یعنی کہ اس میں بالکل ہو بہو کاڈ لیور آئل جیسے اس میں وائٹامنز ہیں، اس میں نیوٹرینٹس ہیں، اور اس کو اس کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائٹامن اے کا بڑا اچھا رچ سورس ہے، اور وائٹامن اے پھیپھڑوں کی جو جھلیاں ہیں، برونکیولز جو ہیں، وہاں پر ان کی ریپیئرنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وائٹامن اے ڈیفیشینٹ آدمی ہے تو وہ پھیپھڑوں کا بھی کوئی بھی مرض ہے تو وہ اس سے ریکور کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، تو وائٹامن اے کا بڑا یہ اچھا رچ سورس ہے۔ اور اس کے علاوہ طب یونانی کے اندر ہم امیون ڈیفیشینٹ لوگوں کو ایک نسخہ بڑا سب سے پہلے، یعنی ہماری پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو دیں، اور وہ ہے دواء المسک، اور دواء المسک کا میجر کمپوننٹ جو ہے وہ میتھی دانہ ہے۔ تو اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی کوئی بھی آپ دوائی دیکھیں گے تو طب یونانی کے جتنے بھی قرابہ دینی نسخے ہیں اس کے اندر اکثر میں آپ کو میتھی دانہ ملے گا۔ تو یہ تھا، اور اگلا جو ہے وہ ہے جی شہد۔ شہد جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل خود بھی ہے، لیکن خاص طور پر جب وائرس کی بات کی جائے نا، تو وائرس کو ختم کرنے کے لیے جب بھی کوئی بھی اس کے علاوہ بھی کوئی وائرس ہو، جب ہم وائرس کے لیے شہد کو استعمال کرواتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ شہد جو ہے وہ چھتے سمیت ہو، کیونکہ یہ جو شہد کی مکھی کا جو بیروزہ ہوتا ہے، جب وہ اس کے سیل کو بند کرتی ہے تو اس کی جھلی کے اوپر ایک خاص قسم کی وہ جو ہے اس کا جزو ہوتا ہے جس کو پروپولیس کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کے اندر خاص طور پر قدرت نے ایسی پراپرٹیز رکھ دی ہیں کہ یہ کسی بھی طرح کے وائرس اور بیکٹیریا کو چھتے میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا، اور وہی پراپرٹیز یورپ اور دوسرے ملکوں کے اندر یہی اسی کمپوننٹ کے کیپسول بنائے جاتے ہیں اور وہ مریضوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ نعمت ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو ہم انہیں حفظ مقدم کے طور پر بھی اور علاج کے طور پر بھی شہد چھتے سمیت اگر دیتے ہیں تو وہ پروپولیس جو اس کا خاص ایکٹیو جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہم کنزیوم کر سکتے ہیں، اور وائرس سے بچنے کے لیے جو ہے یہ ایک بڑا بہترین جو ہے وہ سورس ہوگا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے جی، اور اگلی اور آخری چیز ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب سے کووڈ-19 آیا سب سے زیادہ جو شور شرابہ چل رہا ہے وہ ہے جی کلونجی، اور کلونجی سے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم طب یونانی کی بات کریں نا تو سانس کی پرابلم، گلے کی پرابلم، پھیپھڑوں کی پرابلم، تمام کے اندر جتنے بھی نسخے استعمال کیے جاتے ہیں کلونجی اکثر کا جز ہے۔ اس کے علاوہ کلونجی کے ابو علی سینا جو ہے وہ اپنی کتاب القانون فی الطب کے اندر لکھتے ہیں کہ کوئی بھی مریض ہے جب اس کو کلونجی استعمال کروائی گئی تو وہ جلدی شفا یاب ہو گیا، یعنی کہ 1000 سال پہلے ابو علی سینا اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ مریض کا مرض کوئی بھی ہے جب اس کو کلونجی دیں گے تو وہ جلدی شفا یاب ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ امیون اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ کم ہوگی، بیماری سے لڑنے کی قوت مدافعت اس کی بڑھ جائے گی اور وہ جلدی ریکور ہونے کے اس کے جو چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کلونجی کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ اس کے استعمال کے طریقے اگر ہم کووڈ-19 کے حوالے سے بتائیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو سمٹم ناک کے آ رہے ہیں، نیزل پولپس وغیرہ، سائنسز وغیرہ کے ان کے آ رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ کریں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زیتون کے ایکسٹرا ورجن آئل کے اندر چند دانے زیتون کلونجی کے ان کو رگڑ کر اس میں شامل کر لیا جائے
اور اس آئل کو نتھار کر اس کے چند قطرے ناک کے اندر آپ ٹپکائیں یا کسی جو ہے بینڈیج وغیرہ کے اوپر لگا کر وہ ناک کے اندر تک اس کو جو ہے وہ جذب کروایا جائے. اسی طرح اگر آپ کو سمٹم آ رہے ہیں گلے سے متعلق، کھانسی آ رہی ہے، نزلہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جس کا کیرا گلے میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، گلے میں درد ہو رہی ہے، نگلنے کے اندر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اور جو ہے حلق سے متعلقہ، گلے سے متعلقہ سمٹمز آ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم کلونجی کو پیس کر اس کا جو ہے وہ جوشاندہ بناتے ہیں اور اس کے اندر مہندی کے پتے ان کو گھس کر شامل کرتے ہیں اور اس کے غرارے کروائے جاتے ہیں مریض کو. اس کے ساتھ ساتھ کلونجی جو ہے کھانے کے اوپر چھڑک کر جو ہے کھانے کے لیے بھی دی جاتی ہے تاکہ اس کو اس کے جو ہے وہ جسم کے اندر بھی اس کی جو ہے امیون جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اسی طرح اگر کووڈ-19 کے حوالے سے ہمیں سمٹم پھیپھڑوں سے آ رہے ہیں اور سانس لینے میں تنگی دشواری ہو رہی ہے، چیسٹ کنجیشن کا مسئلہ ہو رہا ہے، پھیپھڑوں اور پسلیوں کے مقام پر درد محسوس ہو رہی ہے، اسی طرح اگر اس طرح کے کوئی سمٹمز آ رہے ہیں تو ہم اس کو جلاتے ہیں اور جلا کر اس کی دھواں لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ تیسری چیز یہ کی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا پاؤڈر جو ہے اس کو پانی میں بوائل کر کے سر پر ٹاول رکھ کے اس کی سٹیم لی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا پاؤڈر کھانے کے لیے مریض کو دیا جاتا ہے. تو اس کے استعمال کے طریقے تھوڑے سے جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. جو چند ایک خاص چیزیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ذکر کر دی گئی ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.